بزرگ عالم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، ایرانی ہے، فارسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا، اور بات بالکل بجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کروایا ہے اس لیے کہ کچھ خاص مقامات ہیں جنہیں انبیاء نے بھی طے کرنا ہے. گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے بھی طے کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے، یہ آسان منزل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی، میں نے عرض کیا، تکلفات نہیں ہے، فارمیلٹیز نہیں ہے کہ بس ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کی کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر کم از کم ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہمارا دن گزر جائے اور ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام نہ کریں، ان کی زیارت نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت چاہے ایک مختصر زیارت، ابھی میں عرض کرتا ہوں کتنی مختصر، ابھی پیش کرتا ہوں. یہی سدیر سیرفی ہیں. امام نے پوچھا کہ اے سدیر، روز میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہ مولانا میں تو مدینہ میں ہوں، میں کربلا روز کیسے جاؤں؟ امام نے کہا ہم اس زیارت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ہی میں جاؤ، چھت کے اوپر اپنے گھر کی، یعنی کسی بلندی پر جاؤ. یہ کام آپ نہ کر سکیں تو یہ اضافی مطلوب شرط ہے. اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو خود زیارت اور سلام کی اپنی حیثیت ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جب کسی بلند مقام پر پہنچ جاؤ، یا کم از کم آپ زیر آسمان یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہاں جس طرح سے گھر ہیں اس میں یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ زیر آسمان جائیں دن میں ایک دفعہ. اور امام نے کہا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو اور اوپر دیکھو. یہ اس بات کی طرف رمز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کا اختیار حسین ابن علی کو دیا. ہر جگہ ان کی رحمت ہے. اور اس آیت کی تفسیر ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم اپنا رخ موڑو گے تو وجہ اللہ کو پاؤ گے. حسین سے بڑھ کر وجہ اللہ کا مصداق کون ہے؟ اس کے کئی مصادیق ہیں، لیکن حسین ابن علی سے بڑھ کے کون ہے؟ لہذا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو. اور پھر امام نے کہا دو جملے پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیارت ختم ہو گئی. کہ سدیر اگر تم نے عمل کیا تو اللہ تجھے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. امام حسین السلام کی زیارت کے ثواب کو معمولاً حج سے میزان کیا گیا ہے. کہیں روایت میں 100 حج، 1000 حج اور مزید ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی معنویت کے مطابق ہے، جس سے جتنا یقین ہے. حج سے کیوں میزان کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر وجہ سمجھ میں آتی. مثلا کیوں نہیں کہا گیا کہ جو امام حسین السلام کی زیارت کرے اسے 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا؟ روزے سے تعلق نہیں جوڑا گیا، نماز سے بھی تعلق نہیں جوڑا گیا، حج سے تعلق جوڑا گیا. اس لیے کہ حج وہ ایک ایسی کمپلیٹ عبادت ہے کہ جس میں عبادت کی ہر فارم شامل ہو جاتی ہے. یعنی حج میں مالی عبادت بھی ہے، فقط جسمانی عبادت نہیں ہے. حج میں آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے، حج میں آپ نے جسمانی عبادت بھی انجام دینی ہے، حج میں آپ نے سفر بھی کرنا ہے. حج فردی عبادت بھی ہے، حج اجتماعی عبادت بھی ہے. جیسے ہی آپ نے حج کا احرام پہنا، سینکڑوں پابندیاں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. یعنی آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے حالت احرام میں، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کسی انسیکٹ کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنا سر کھلا رکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پیر جو ہے وہ خاص طرح سے اس کے شوز ہونے چاہیے، پیر کا ایک حصہ کھلا رکھو کم از کم. یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ حج کے معاملے میں بہت گہرائی تک جاتا ہے کہ چپل کیسی پہنی ہوئی ہے تم نے، سر تم نے اپنا کیسا رکھا ہوا ہے، خوشبو کے عالم میں کیسے سونگھ سکتے ہو، نہیں سونگھ سکتے ہو. بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا غور کیجئے گا، اللہ جو اپنا امر کسی پہ کرتا ہے نا، وہ انسان پہ کرتا ہے جسے اس قابل سمجھتا ہے کہ میرے حکم کو بجا لانے کی قابلیت رکھتا ہے، قابل ہے اس کے. لہٰذا حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو ایسے کہ جیسے ماں کے شکم سے ابھی متولد ہوا ہو بچہ. یہ حدیث میں بالخصوص نئے حجاج کے لیے اس طرح سے ہے کہ جیسے ابھی وہ عرش الہی سے اترا ہو. تو حج میں بہت ساری معنویات شامل ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو حج کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، فرمایا ایک حج. یہ بھی ہمارا حج نہیں ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا میرا حج ہے، میرا حج. یہ سرکار ختمی مرتبت جس کے وسیع کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مجھے نہیں پتا اس کے حج کا ثواب کتنا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.